بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے سلفی تحریک۔ یہ 3 حصوں میں ہوگا۔ پہلا حصہ ہوگا سلفی تحریک کے عقائد، پھر سلفی تحریک کی تاریخ، اور پھر سلفی تحریک کا منہج۔ تو سلفی تحریک سے مراد وہ تحریک ہے جو سلف صالحین کے طریقے پر ہو، اسے سلفی تحریک کہتے ہیں۔ اور یہاں بر صغیر میں جو سلفی تحریک ہے، یعنی جو سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے اور علمی میدان میں اسے ثابت بھی کرتی ہے، وہ اہل حدیث ہیں بر صغیر کے، اہل حدیث۔ تو ان کا تعارف ہوگا۔ تو تینوں حصوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا تعارف ہوگا۔ سلف صالحین کی جو حجیت ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کا پابند ہوں اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمام مکاتب فکر جتنے مسلمان ہیں سب کے سب اسی کے قائل ہیں۔ تو اگر تمام مسلمان سلفی ہیں، یعنی سلف کو ماننے والے، تو پھر اس کو خاص الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی بر صغیر کے اہل حدیث یا سعودی عرب کے سلفی، پھر انہیں الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی کہ الگ کرنے کی کیسے ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں وجہ تسمیہ پر۔ سلفی سلف سے ہے، سلف کہتے ہیں صحابہ کو، تابعین کو اور تبع تابعین، قرون اولیٰ کے مسلمان جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ سلف صالحین کے ماننے والوں میں شروع میں تمام محدثین، تمام روات، حدیث کی روایت کرنے والے، تابعین، تبع تابعین، اہل حدیث، وہ ایک ہی طریقے پر تھے، سب کے سب ایک طریقے پر تھے۔ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، تمام کے تمام ایک جیسے تھے۔ انہیں اہل حدیث بھی کہتے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد انہی راویوں میں اور انہی سلف صالحین میں 2 گروہ بن گئے، ایک اہل الرائے اور ایک اہل الحدیث۔ تو یہ پہلی تقسیم، سب سے پہلی تقسیم یہ واقع ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد مزید 2 گروہ بنے۔ ایک وہ جو شیعان علی رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت علی کے پیروکار یا ان سے زیادہ قربت رکھنے والے۔ دوسرے وہ جو شیعان معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بعد میں ایک اور گروہ آیا جو خوارج بن گیا، جن دونوں کو کافر کہتا تھا، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو شروع میں ہی یہ پھر تقسیم 2-3 تقسیمیں ہو گئیں، شیعہ اور پھر خوارج اور مرجئہ اور جہمیہ اور قدریہ اور جبریہ۔ یہ شروع پہلی صدی میں یہ صحابہ کے بعد یہ چیزیں پیدا ہو گئیں۔ تو جو لوگ جمہور تھے اس وقت، جمہور یعنی جو غالب اور بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے اپنا نام پسند کیا کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل السنت والجماعت یعنی ہم شیعوں سے الگ ہیں، ہم خوارج سے الگ ہیں، ہم معتزلہ سے الگ ہیں۔ تو یہ لفظ شروع میں پیدا ہوئے۔ اہل حدیث ایک مکتبہ فکر جو پیدا ہوا جو اہل الرائے سے الگ تھا،
ان کے بہت سارے علماء تھے، سرخیل تھے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ و اہل رائے کے زیادہ قریب تھے، اگرچہ وہ بھی حدیث کو مانتے تھے اور تفسیر بالمعثور کو مانتے تھے۔ تو اہل حدیث، اہل عصر، اہل سنت، سلفی، اثری، محمدی، محدثین، عامل بالحدیث و سنہ، یہ متفرق نام ہیں جو اس دور میں بھی تھے اور ابھی بھی ہیں۔ تو جو آج کل کے سلفی ہیں یہ اس دور کے محدثین سے قربت رکھتے ہیں نظریاتی فکری اعتبار سے۔ کیسے رکھتے ہیں وہ آگے آئے گا۔ فی الحال یہ سمجھیں کہ وہ اس دور کے محدثین سے، اس دور کے اہل سنت سے، اس دور کے اہل العصر سے قربت اور محبت رکھتے ہیں اور اپنے طریقہ کار میں ان کے زیادہ قریب ہیں۔ بر صغیر میں ان کا نام اہل حدیث ہے، مصر میں ان کا نام انصار السنہ ہے جو سلفی، اور سعودی عرب میں انہیں سلفی کہتے ہیں۔ ان کے جو نام لوگوں نے ان کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک بنایا نجدی، کہ یہ نجدی ہیں، یہ نام ہم نے نہیں بنایا، سلفیوں نے نہیں بنایا۔ وہابی کہتے ہیں، وہابی یہ نام ہمارا نام نہیں ہے، یہ لوگوں نے دیا ہے۔ اور حنبلی کہتے ہیں، حنبلی نام بھی لوگوں نے دیا ہے، یہ خود ہمارا پسندیدہ نام نہیں ہے۔ شافعی بھی اسی طرح سے۔ تو سلفی یا اہل حدیث نام کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کی مصروفیت اور مشغلہ ہے۔ اہل حدیث، سلفی، انصار و سنہ، یہ لوگ حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں، یاد کرنے میں، سمجھنے میں، اس کی سوجھ بوجھ میں، اس کی فقاہت میں، اس کی روات کی مہارت میں سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، سب سے زیادہ کتابیں لکھتے ہیں، سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث جو نام ہے یا سلفی جو نام ہے، وہ اس نام کی وجہ اس کی مشغولیت ہے۔ ایک تو ان کا طریقہ کار ہے، وہ آگے آئے گا طریقہ کار، لیکن سب سے بڑی وجہ مشغلہ ہے کہ حدیث کو سب سے زیادہ جو پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ اس پر کاربند رہتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی فقاہت کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ طحاویہ مشہور ہے۔ اصحاب الحدیث کا عقیدہ طحاویہ ہے۔ اچھا، یہی عقیدہ بریلویوں کے پاس بھی پڑھایا جاتا ہے، یہی عقیدہ دیوبندیوں کے پاس بھی پڑھایا جاتا ہے، یہی عقیدہ اہل حدیثوں کے پاس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پھر بھی ان کے درمیان فرق ہے۔ کیسے فرق ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ دیوبندی یا بریلوی اشعری ہیں اور وہ عقیدہ طحاویہ کو اشعری طریقے پر پڑھتے ہیں، اور اہل حدیث اس کو پڑھتے ہیں محدثین کے طریقے پر، جو کہ قرن اول صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر وہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آگے ایک لفظ ہے اہل سنت والجماعت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں عقیدے کے اعتبار سے دو گروہ بنے، شیعہ اور جمہور کو اہل سنت والجماعت کا لقب دیا گیا، نام دیا گیا، یہ انہوں نے اپنے لیے خود پسند کیا۔ یہ نام جو ہے دوسری تیسری صدی ہجری میں یہ مشہور معروف ہو گیا۔ امام مسلم کے مقدمے میں اہل سنت کا لفظ آتا ہے، یعنی ان کے دور تک اہل سنت کا لفظ عام ہو گیا۔ تو سنت سے مراد سنت جو عقیدہ کی سنت مراد ہے۔ ویسے سنت سے مراد نماز کی سنتیں وہ بھی ہیں، لیکن یہاں جب عقیدے کی بات ہو تو اہل سنت سے مراد جو عقیدے میں سنت پر چلتے ہیں۔ عقیدے میں سنت سے مطلب یہ ہے کہ وہ خارجی نہیں ہے، وہ مرجئہ نہیں ہے، وہ معتزلہ نہیں ہے، وہ عقلیت پسند نہیں ہے، وہ منکرین حدیث نہیں ہے، وہ اہل القرآن نہیں ہے۔ اہل القرآن منکرین حدیث کا ایک نام ہے۔
تو وہ جدیدیت پسند نہیں ہے، یہ عقیدے میں سنت سے یہ مراد ہے۔ اور پرانا دور دیکھیں تو وہ خارجی نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جہمی نہیں ہے، وہ قدری نہیں ہے، وہ جبری نہیں ہے، یہ سنت سے مراد ہے۔ یعنی سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور بدعت سے مراد بھی کلیدی بدعتیں جو بڑی بڑی بدعتیں ہیں، جیسے شیعہ کی بدعت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں، یہ بڑی بدعت ہے۔ خوارج کی بدعت ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ خوارج کی بڑی بدعت ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ کی بڑی بدعت یہ ہے کہ وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ کلیدی جو بدعتیں ہیں، ان کے مقابلے میں اہل سنت پر چلتے ہیں۔ تو والجماعت سے مراد فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، سواد اعظم ہے، غرباء ہیں، یہ لفظ حدیث شریف میں آتے ہیں۔ جماعت کا لفظ ہے، اہل حدیث کا لفظ ہے۔ تو اہل سنت اجماع صحابہ سے خروج نہیں کرتے، اور جو دین کے معلوم بالضرورہ مسائل ہیں ان میں خروج نہیں کرتے۔ معلوم بالضرورہ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو متواتر بھی ہوں، قطعی بھی ہوں، اجماعی بھی ہوں، مشہور بھی ہوں، انہیں معلوم بالضرورہ کہتے ہیں، اور ان کا انکار کفر ہوتا ہے، کفر اکبر، جیسے کہنا کہ نماز فرض نہیں ہے، نکاح حلال نہیں ہے، سود حرام نہیں ہے، زنا حرام نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو معلوم بالضرورہ ہیں۔ معنی عام کے اعتبار سے اہل سنت کے دو معنی ہیں، ایک معنی عام، ایک معنی خاص۔ معنی عام سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر تمام وہ گروہ ہیں کہ جو شیعوں کے علاوہ ہیں، یہ معنی عام ہے۔ کیونکہ شیعہ وہ خلفائے اربعہ کو نہیں مانتے یا سیاستہ کو نہیں مانتے، اور جو لوگ خلفائے اربعہ کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں جیسا کہ ہے، تو وہ اہل سنت ہیں، چاہے وہ محدثین ہوں نہ ہوں، اشعری ہوں نہ ہوں، ماتریدی ہوں نہ ہوں، حتیٰ کہ معتزلی ہوں یا نہ ہوں، وہ اہل سنت میں شمار ہوں گے معنی عام کے اعتبار سے۔ اور معنی خاص کے اعتبار سے، یعنی حقیقی معیار کے اعتبار سے، اہل سنت کے معنی خاص میں وہ لوگ ہیں جو طریقہ محدثین پر ہیں، اور اس اعتبار سے یہ اشعری اور ماتریدی گروہوں کے مقابلے میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ معنی خاص کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے اندر عام طور پر تین گروہ سمجھے جاتے ہیں، ایک اشعری، ایک ماتریدی، اور ایک سلفی یا محدثین یا حنبلی۔ معنی خاص کے اعتبار سے حنبلی جو ہے یہ عقیدے کے اندر ایک پورا مکتبہ فکر ہے جسے حنبلی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، اور محدثین کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ لیکن فقہ میں حنبلی ایک مکتبہ فکر ہے جو مذہب ہے، حنبلی مذہب۔ عقیدے میں حنبلی، سلفی، یہ اشعریوں سے الگ ایک گروہ ہے، حنبلی، سلفی اور محدثین یا اصحاب الحدیث۔ تو معنی خاص کے اعتبار سے اہل حدیث جو ہیں اشعریوں اور ماتریدیوں سے الگ ہیں، کٹھے اس اعتبار سے ہیں کہ شیعوں اور معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں کٹھے ہیں، زنادقہ کے مقابلے میں کٹھے ہیں، اور مرجئہ کے مقابلے میں اکٹھے ہیں۔ یہ اہل سنت کا مفہوم تھا۔ آگے ہے اکابر ائمہ کرام۔ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ ایک ہی دین پر، ایک ہی مذہب پر، ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی صفات میں تعویل نہیں کرتے تھے، تقلید نہیں کرتے تھے۔ حدیث شریف آ جاتی تو کسی بڑے سے بڑے نامی گرامی صحابی کی ان کو چھوڑ کر حدیث کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عقیدے میں تمام صحابہ، تمام تابعین ایک ہی طریقے پر تھے، اور وہ طریقہ میں نے بتایا ہے سلف صالحین کا طریقہ۔ اس طریقے پر جو لوگ چلے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، اور بھی تھے ڈھیر سارے،
لیکن یہ بڑا نام اس لیے ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو نمایاں کیا، اجاگر کیا، اس کے لیے قربانیاں دی، وگرنہ بے شمار تھے۔ لیکن امام احمد کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اسی دور کے آس پاس امام اشعری بھی تھے، ابو الحسن اشعری، امام ماتریدی بھی تھے اسی دور میں، اور انہوں نے معتزلہ کا مقابلہ کیا، خوارج کا مقابلہ کیا۔ لیکن ان اشعری اور ماتریدی کے مقابلے میں ہم امام احمد بن حنبل، ہم سلفی لوگ امام احمد بن حنبل کے زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح دیگر دوسرے لوگ آتے رہے۔ پھر امام ابن تیمیہ نے اپنے دور کے اندر اشاعرہ اور صوفیہ اور معتزلہ اور روافض کے مقابلے میں اہل سنت یا سلفیت کا نقطہ نظر مزید واضح کیا، اور اس کے بعد پھر درمیان میں بے شمار لوگ آئے، لیکن پھر آخری دور میں امام محمد بن عبد الوہاب آئے اور انہوں نے سلفیت یا اہل سنت والجماعت یا طریقہ محدثین کو اجاگر کیا۔ پھر امام شوکانی آئے، پھر ناصر الدین البانی آئے۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں، یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہم خوشی سے ان کی نسبت قبول کرتے ہیں۔ اصول تلقی اگر دیکھیں تو اصول تلقی کہتے ہیں کہ ہم اپنا دین، اپنے زندگی کے مسائل کہاں سے اخذ کرتے ہیں۔ تلقی کا مطلب مرجع، کہ ہمارے نزدیک مرجع کیا چیز ہے، ہم اپنی زندگی کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن، حدیث اور سلف صالحین یہ سب کے نزدیک متفقہ چیز ہے، لیکن فرق اس لیے ہے کہ اگر ہم اس دعوے کی جب ہم تحقیق کریں، تفتیش کریں اور اس کے اوپر غور کریں کہ حقیقت میں کون زیادہ قریب ہے، تو اس میں پھر فرق نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو مثلا قرآن ہے، قرآن میں اہل حدیث یا سلفی لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ماثور کی موجودگی میں خارجی ذرائع سے گریز کرتے ہیں۔ جب کوئی حدیث آ جائے قرآن کی آیت کی تشریح میں، تو جو خارجی ذرائع ہیں، مثلا کسی کا ذوق ہے اپنا، کسی کی عقل اپنی ہے، کسی کو کوئی کشف ہو گیا ہے، کسی کو کوئی عقلی کوئی نقطہ ہے، تو وہ کوئی لغوی نقطہ ہے، اس وجہ سے وہ معصور کو چھوڑ کر اپنی کوئی چیز کو آگے کرے، تو اہل حدیث ایسے نہیں کرتے۔ خارجی ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن معصور کے تناظر میں بدعات سے گریز کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن پر اضافہ بھی کر سکتی ہے، یعنی مطلق کو مقید کر سکتی ہے اور عام کو خاص بھی کر سکتی ہے اہل حدیثوں کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک قبر واحد قرآن پر اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر ہم سلف کو دیکھیں تو سلف تو کرتے تھے، قرآن پر حدیث سے اضافہ کرتے تھے سلف صالحین، صحابہ، تابعین۔ اور حدیث شریف اہل حدیثوں کے نزدیک عقیدے کا بھی ماخذ ہے، یعنی اس سے وہ مسئلے بھی نکالیں گے جو خبر واحد پر مبنی ہے، لیکن اس میں سے عقیدے کا مسئلہ نکلتا ہے تو وہ نکالیں گے۔ اسی طرح فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہے یا نہیں ہے، اس میں اہل حدیث کا نقطہ نظر دو طریقوں پر مشتمل ہے، ایک امام بخاری والا، ایک امام ترمذی ابو داؤد والا۔ امام ترمذی ابو داؤد ذرا کچھ تھوڑے سے نرم تھے، وہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث لے لیتے تھے، لیکن امام بخاری نہیں لیتے تھے۔ صحیح ضعیف کا فرق اہل حدیثوں کا طریقہ ہے پرانے دور سے اب تک، جبکہ دیگر لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ موضوعات سے اجتناب کرنا اہل حدیثوں کا طریقہ ہے، دیگر گروہ، دیگر فرقے موضوعات سے اجتناب میں اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے۔ صحیح حدیث پر عقل کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، قیاس، ذوق، کشف، قول امام، قول شیخ، اکثریت، استحسان وغیرہ سے اضافے نہیں کرنے چاہیے۔ جب صحیح حدیث آ جائے تو ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ سلف صالحین کی تشریح حجت ہے، اقوال اور عمل صحابہ کو ترجیح حاصل ہوگی، یہ اہل حدیث کا طریقہ کار ہے۔ عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل حدیث جو ہیں معتزلہ اور صوفیہ کے مابین ہیں۔ صوفیہ عقل کو بالکل جھٹک دیتے ہیں،
اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کو نہ بیکار چیز سمجھتے ہیں صوفیہ، حتیٰ کہ موضوع ترین حدیثیں جو عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، ماورائے عقل بھی ہیں، خلاف عقل بھی ہیں، ان کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو معتزلہ ہیں وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہیں وہ ان کے مابین ہیں، عقل کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں لیکن عقل کو قرآن حدیث پر فوقیت نہیں دیتے۔ اگر عقل اور نقل میں تعارض آ جائے تو اہل حدیثوں کے نزدیک یہ تعارض ممکن نہیں ہے۔ عقل سلیم اور نقل صحیح میں تعارض نہیں ہوتا۔ اگر سرسری تعارض نظر آ جائے پہلی دفعہ میں تو نقل صحیح کو ہم ترجیح دیں گے، بعد میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تعارض ہے ہی نہیں۔ تو فقہ کے اندر تقلید شخصی سے پرہیز کرتے ہیں اہل حدیث۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جتنے گروہ ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، مالکی وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب تقلید شخصی کے قائل ہیں۔ اور قرون اولیٰ کو دیکھیں، صحابہ تابعین کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں تقلید شخصی نہیں تھی۔ تو مذاہب اربعہ سے استفادہ جائز ہے، انہیں پڑھنا، ان سے دلائل دیکھنا، سمجھنا، ان کو پڑھ کر ان میں کسی کو ترجیح دینا، یہ جائز ہے۔ ائمہ کرام کی امامت برحق ہے، ان سے استفادہ کرنا برحق ہے، لیکن کسی ایک کی تقلید کرنا کہ دلیل کی موجودگی میں ہم ان کے قول کو ضعیف سمجھ کر بھی پھر ان کے پیچھے چلیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اجتہادی مسائل میں بغض رکھنا، نفرت کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عقائد۔ اہل حدیثوں کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ دیگر جو گروہ ہیں وہ ان 3 قسموں کے قائل نہیں ہیں۔ مثلا صوفیہ ہیں، وہ توحید ربوبیت کو اہمیت دیتے ہیں، توحید الوہیت کو نہیں دیتے۔ بعض وہ گروہ ہیں جو توحید اسماء و صفات کو سرے سے توحید ہی نہیں سمجھتے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک 3 قسمیں توحید کی، اور یہ تینوں قسمیں صحابہ تابعین کے دور سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں تشبیہ، تعطیل، تعویل سے گریز کرتے ہیں، صحابہ بھی گریز کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم سلفی ہیں تو اس ایک پیمانے پر تمام گروہوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اشعری تعویل کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت لیتے ہیں، سلفی تعویل نہیں کرتے، اور صحابہ بھی نہیں کرتے تھے اور تابعین بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی کہتے ہیں ہم بھی سلفی ہیں، ہم بھی سلف صالحین کو مانتے ہیں، تو یہ معیار ہے کہ اہل حدیث، محدثین، 14 صدیوں کے اصحاب الحدیث اور انصار السنہ، یہ لوگ تعویل نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی تعویل، کلامی جو تعویل ہے وہ نہیں کرتے۔ جو اشعری کرتے ہیں، ماتریدی کرتے ہیں، معتزلہ کرتے ہیں، جہمیہ کرتے ہیں، وہ یہ تعویل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح تشبیہ اور تعطیل سے بھی گریز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جب میں نے بتایا تھا نا کہ سلفی ایک محض ایک دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ تعویل نہیں کرتے تھے، احادیث کے ظاہر کو لیتے اور اس میں تدبر بھی کرتے، استنباط بھی کرتے، لیکن بلا ضرورت تعویل نہیں کرتے تھے، احکام میں بھی نہیں کرتے تھے اور عقیدے میں تو بالکل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو رسالت کا معاملہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور اللہ کے عبد ہیں اور بشر ہیں، سلف صالحین سے یہی ثابت ہے، اور سلفی بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ توحید الوہیت میں دیکھیں، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، مختار کل، فریاد رس، صرف اور صرف اللہ ہے، صحابہ اسی کے قائل تھے۔
قرآن حدیث میں متواتر نصوص ہیں۔ قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادتیں صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ قرآن میں متواتر نصوص ہیں، بے شمار نصوص ہیں۔ تو بدعات سے اجتناب کرتے ہیں، جیسے مقبروں کی زیارت، میلاد کی مجلسیں مقرر کرنا صحابہ میں نہیں تھیں، عرس منعقد کرنا صحابہ میں نہیں تھا، غیر اللہ سے استعانت صحابہ میں نہیں تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز صحابہ میں نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ پیمانے ہیں جس پر ہم پیمائش کرتے ہیں دیگر لوگوں کے دعوے کو کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی سلفی ہیں، اور ہم جو خود کو سلفی قرار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم سلفی ہیں، تو ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں عرس نہیں ہوتے تھے، مجالس میلاد نہیں تھیں، غیر اللہ سے استعانت کی پکار نہیں تھی، نظر و نیاز غیر اللہ کی نہیں تھی۔ اور جدید جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھے، جیسے منکرین حدیث ہیں۔ یہ تو بالکل جو چٹے منکرین حدیث ہیں نا، وہ تو اب کی پیداوار ہیں، پچھلی صدی کے۔ پرانے دور میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں بھی منکرین حدیث تھے، یہ معتزلہ، خوارج، یہ بھی احادیث کے بڑے بڑے حصوں کو ٹھکراتے تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کہ پورا ذخیرہ حدیث ہی الٹا آ کر رکھ دیں، یہ صرف اس صدی کی پیداوار ہے، پچھلی صدی کی۔ منکرین ختم نبوت پرانے دور میں بھی تھے، اور آج کل کے دور میں قادیانی ہیں، اقلیت پسند، معجزات کے منکرین، جدیدیت پسند، نو معتزلہ یعنی نئے معتزلہ، آج کل کے روافض، غالی صوفیہ، ملحدین، قدیم اور جدید خوارج یعنی حکمرانوں سے لڑنے والے۔ خوارج سے مراد جو حکمرانوں کی تکفیر کریں، ان سے لڑیں، اور گروہوں کی بھی تکفیر کریں، جیسے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرے، یہ خارجی طریقہ کار ہے۔ قدیم اور جدید اصحاب ارجاء، ارجاء کہتے ہیں مداہنت کرنے والے، جو کہیں جی عمل جو بھی ہو، اگر کلمہ پڑا ہوا ہے نا تو خیر ہے، یہ ارجاء ہے۔ اسی طرح سیکولرزم، چاہے وہ سخت ہو یا نرم ہو، یہ اہل حدیث کے عقائد تھے۔ اس کے بعد آتا ہے فقہی مسلک۔ اہل حدیث کا جو فقہی مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ کرام، سب کا نام احترام سے لیتے ہیں، اور مذاہب اربعہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی، انہوں نے جو جو دلائل دیے، ان کی کتابوں میں جو جو دلائل لکھی ہیں وہ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، قول صحیح کی تلاش کرتے ہیں جہاں سے بھی مل جائے، اور مجتہد کے لیے تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح قول کو پڑھ کر مختلف آراء کو سامنے رکھ کے، دلائل کو سامنے رکھ کے ترجیح دے سکے، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اصحاب الحدیث میں مجتہدین وافر ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ تو طالب علم جو ہے، طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو نیا مسئلہ خود نہ نکال سکے، لیکن دلیل کی بنیاد پر سمجھ سکے کہ فلاں امام نے، فلاں شخص نے، فلاں مجتہد نے اس نئے مسئلے کا حل یہ نکالا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ طالب علم وہ ہوتا ہے جو سمجھ سکتا ہے، نہ عامی ہوتا ہے، نہ مجتہد ہوتا ہے، نہ خود اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اتنا جاہل بھی نہیں ہوتا کہ وہ مجتہد کے اجتہاد کو سمجھ بھی نہ سکے۔ عامی وہ ہوتا ہے کہ جو سرے سے دلائل کو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ عامی ہے، اور عامی کے ذمے ہے کہ وہ علماء سے مسئلہ پوچھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آگے حدیث کی اہمیت۔ صحیح حدیث اور عمل صحابہ کے مقابلے میں کسی کا قول شرعی حجت نہیں ہے۔ عمل صحابہ سے مراد اجماع صحابہ۔ چند اہم مسائل۔ ایمان قول، فعل اور عمل کا نام ہے، یہ محدثین کے نزدیک ہے۔ کر دیں۔ اہل حدیثوں کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے،
اور وہ تعویل کلامی سے گریز کرتے ہیں۔ نماز اول وقت پڑھتے ہیں جیسے حدیثوں میں آتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں حدیث میں آتا ہے، آمین بالجہر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے، رفع الیدین کرتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے، فاتحہ خلف الامام، 8 رکعت تراویح، ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی ہے، یہ حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے، نکاح حلالہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور بیع مسرات میں حدیث کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ مشہور مسائل ہیں بطور تمثیل کے۔ آگے ہے عبادت، تزکیہ و سلوک۔ عبادت کے اندر قدیم دور میں 2 گروہ بن گئے تھے۔ شروع میں تو ایک ہی گروہ تھا، صحابہ تابعین کا گروہ ایک ہی تھا کہ سب لوگ حدیث کے مطابق تزکیے کا اہتمام کرتے، اللہ سے تعلق رکھتے، نیکی کا اہتمام کرتے، نیکی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے، تقوی، ایمان، احسان کے جو اعلیٰ مراتب ہیں ان کی کوشش کرنا صحابہ تابعین میں تو عام تھا، سارے ہی اولیاء اللہ تھے۔ لیکن بعد میں 2 گروہ بن گئے امت مسلمہ کے اندر۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو خاص نیکی کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام کرتا، کوشش کرتا، زندگی کھپاتا، اور اس کے علمی مسائل میں غور و خوض کرتا تھا، یہ ایک گروہ بن گیا۔ دوسرا وہ جو جمہور عوام کا گروہ تھا، جمہور محدثین فقہا کا گروہ تھا، یہ لوگ بھی دین کے اعلیٰ مقامات پر فائز تھے، لیکن ان کے عام جو مشاغل تھے وہ تفسیر، حدیث، فقہ، یہ چیزیں تھیں۔ تو شروع میں جو 2 گروہ بنے، وہ ایک صوفیہ کا گروہ بنا۔ جو اوائل صوفیہ تھے وہ سنت کے مطابق چلتے تھے، لیکن ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ نیکی کے اعلیٰ مراتب سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دیگر جو تھے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ائمہ کرام یا امام محدثین جیسے امام بخاری، مسلم وغیرہ، انہی کے دور میں کبار صوفیہ پیدا ہوئے، اوائل صوفیہ جو ائمہ صوفیہ پیدا ہوئے، اور ان کا قول اعمال القلوب میں حجت ہوتا تھا، اور وہ اہل سنت کا ہی حصہ تھے۔ بعد میں بتدریج ان کے اندر تھوڑا تھوڑا بگاڑ پیدا ہوتا گیا، اور آخر وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ بے شمار گمراہیوں تک پہنچ گیا۔ تو جب ان کی گمراہیاں بڑھ گئیں تو پھر اس کے بعد اہل سنت نے ان سے علیحدگی اختیار کی، اہل سنت والجماعت نے۔ شروع میں ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ابن ابی الدنیا صوفی تھے، ان کے رسائل بڑے مشہور تھے، اہل سنت والجماعت بھی انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ابو طالب مکی کی کتاب ہے قوت القلوب، یہ بھی صوفی ہیں، لیکن ان کی کتاب محدثین بھی پڑھتے، فقہا بھی پڑھتے۔ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین ہے، یہ حنبلی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ان کی کتابیں محدثین بھی پڑھتے ہیں، فقہا بھی پڑھتے ہیں۔ امام ابو اسماعیل الہروی ہیں، ان کی کتاب منازل السائرین، جس کی شرح لکھی ہے امام ابن قیم نے، مدارج السالکین۔ منہاج القاصدین ابن الجوزی کی ہے، مختصر منہاج ابن قدامہ کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصوف سے استفادہ کیا۔ تو اوائل صوفیہ کا احترام اور ان کے اقوال سے دلیل پکڑنا، حجت پکڑنا، سمجھنا سمجھانا، یہ جائز ہے اہل سنت کے نزدیک۔ البتہ جب صحیح قول اور قرآن حدیث کا قول آ جائے تو پھر کسی صوفی کا کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی ذوق اور کوئی اس کا فتویٰ حجت نہیں ہے۔ تصوف کے اندر شروع میں سلسلے نہیں تھے، شیخ اور مرید، اور پھر ایک نسل کے بعد دوسری نسل، پھر ان کا سلسلہ ایک پورا، یہ سلسلے یہ شروع میں نہیں تھے، امام غزالی کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جس طریقے پر تھے، تابعین جس طریقے پر تھے، سلفی بھی اسی طریقے پر ہیں کہ سلسلوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔
یہ جو سلسلے ہیں قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ سلسلے یہ شیخ کی تلاش اور اس کے اوپر اس کے ہاتھ پر بیعت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اہل حدیث یا سلفیوں کے نزدیک صحابہ کرام کا طریقہ افضل ہے کہ جو بھی نیکی کا امام ملے اس سے فائدہ اٹھائے، کسی ایک شیخ کی پابندی ضروری نہیں ہے اور بیعت بھی ضروری نہیں ہے۔ بیعت تو ہوتی صرف حاکم کے لیے ہے، حاکم کے علاوہ کسی کے لیے بیعت نہیں ہوتی۔ تو پھر سلاسل کے اندر ایسے ایسے مشاغل تھے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیک بنے، لیکن نیکی میں انہوں نے بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں تھے، جیسے ذکر جہری، جیسے ذکر اجتماعی، جیسے آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اللہ ہو کرنا، یا جیسے ذکر مفرد، یا جیسے طبلے کی تھاپ پر ذکر کرنا، جیسے رقص کرنا، یہ چیزیں صوفیہ میں پیدا ہو گئیں۔ پھر وحدت الوجود، پھر اور کئی قسم کی خرابیاں۔ تو اہل حدیث عمل میں تصوف کے طریقہ کار سے بیزار ہیں، عمل میں جو ان کے قرآن سنت کے خلاف جو امور ہے، اور فکر و نظر میں بھی ان کا جو وحدت الوجود کا طریقہ ہے اس سے وہ بیزار ہے۔ اور تصوف میں کچھ معتدل یا درمیانہ تصوف بھی ہے جس کے اندر گمراہی کم ہے، اور کچھ غالی تصوف ہے جس کے اندر گمراہی زیادہ ہے۔ تو غالی تصوف ہو یا عام تصوف ہو، دونوں سے اہل حدیث پرہیز کرتے ہیں۔ غالی تصوف کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں اہل حدیثوں کی طرف سے، عبد الرحمن کیلانی کی کتاب ہے، احسان الہی ظہیر کی ہے، اور ابو عدنان سہیل کی ہے۔ یہ تینوں بڑی غضب کی کتابیں ہیں۔ بس یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔